بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، سید جلیل ٹی وی پر آنے پر خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ میٹرک کے بعد کیا کرنا چاہیے۔ ایک بچہ میٹرک کرتا ہے تو اس کے پاس 3 قسم کے آپشن ہوتے ہیں۔ میٹرک کے بعد وہ تعلیم کو اپنی برقرار رکھ سکتا ہے، میٹرک کے بعد وہ نوکری کر سکتا ہے، تیسرا میٹرک کے بعد وہ کسی قسم کا کاروبار کر سکتا ہے۔ آج ہم انہی آپشن کو تھوڑا تھوڑا کر کے ڈسکس کر لیتے ہیں۔ سب سے جو پہلی آپشن ہے وہ ہے تعلیمی آپشن۔ میٹرک میں اگر بچے کے نمبر اچھے ہیں تو اس کو تعلیم کی طرف جانا چاہیے، اپنی تعلیم کو برقرار رکھنا چاہیے۔ اس کا فائدہ یہ بھی ہوگا کہ اگر آپ کسی اچھے پروفیشن کی طرف جانا چاہتے ہیں، ڈاکٹر یا انجینئر بننا چاہتے ہیں، تو پھر بھی آپ کی تعلیم جو ہے وہ آپ کی مددگار ہوگی۔ سب سے جو پہلا آپشن ہے وہ ہے FSC یا FA، اس کے بعد ICS ICOM، پھر DAE، اس کے بعد پھر کسی اور قسم کا ڈپلومہ آپ کر سکتے ہیں۔ اس میں 3 ماہ سے لے کر 1 سال تک کا ڈپلومہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ٹیکنیکل کمپیوٹر کے کورسز وغیرہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر جو ہمارے پاس آپشن ہے وہ ہے نوکری کے آپشنز۔ سب سے پہلے جو آپشن ہے وہ ہے پاکستان ایئر فورس، دوسرے نمبر پر پاکستان نیوی، پھر پاکستان آرمی، اس کے بعد پولیس سروسز آف پاکستان۔ اس کے علاوہ وابڈا اور مختلف محکمے ہیں جس کو ہم اسی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ سب سے آخری آپشن جو ہے وہ کاروبار کے آپشن ہیں، اس کو ہم سب سے آخر میں ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے ڈسکس کرتے ہیں کہ میٹرک کے بعد نوکری کے کون کون سے آپشن ہیں۔ سب سے پہلا جو آپشن ہے وہ ہے پاکستان ایئر فورس۔ میٹرک کے بعد آپ پاکستان ایئر فورس کو جوائن کر سکتے ہیں اگر آپ کے 60% نمبر ہیں۔ اس کو جوائن کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ اخبار میں جب بھی ایڈ آتا ہے تو آپ نے ایڈ کو دیکھ کر اپنے سارے ڈاکومنٹ، اوریجنل ڈاکومنٹ لے کر سلیکشن سینٹر پر جانا ہے، وہاں پر جا کر رجسٹریشن کرانی ہے۔ وہاں پر آپ کے اوریجنل ڈاکومنٹ دیکھیں گے، وہ جو کمپیوٹر کلرک بیٹھا ہوگا وہ آپ کے اوریجنل ڈاکومنٹ پر ایک مہر لگائے گا اور آپ کو ایک اصل رول نمبر سلپ دے دیں گا جس کے مطابق آپ نے ٹیسٹ دینا ہوگا۔ جو آپ کا ٹیسٹ کا دن ہوگا، آپ ٹیسٹ والے دن وہ اوریجنل رول نمبر سلپ لے کر آئیں گے۔ وہاں پر موجود سٹاف جو ہے آپ کی رول نمبر سلپ چیک کریں گے اور آپ کو ایک کمپیوٹر الاٹ کر دیں گے۔ اس کمپیوٹر پر آپ کا جو ہے ٹیسٹ ہوگا۔ یہ ٹیسٹ 1 گھنٹہ اور اس کے بعد کچھ منٹ ہوتا ہے۔ اس ٹیسٹ کا رزلٹ جو ہے اسی ٹائم آپ کو دے دیا جائے گا کہ آپ ٹیسٹ کوالیفائی کر سکے ہیں یا نہیں۔ اگر آپ نے ٹیسٹ کوالیفائی کر لیا ہوگا تو آپ کو وہ میڈیکل کی ڈیٹ دے دیں گے۔ میڈیکل کی ڈیٹ آپ کی اوریجنل رول نمبر سلپ پر لکھ کر نیچے وہ سائن اور مہر کر کے دیں گے۔ جو بھی میڈیکل کی ڈیٹ ہوئی اس دن آپ نے آنا ہوگا اور میڈیکل ایئر فورس کا جو ڈاکٹر ہے وہ آپ کا میڈیکل کرے گا۔ آپ کا کمپلیٹ میڈیکل چیک اپ جو ہے سلیکشن سینٹر کے اندر ہوگا۔ اس میں کسی قسم کا اگر نقص نکلتا ہے تو وہ آپ کو CMH ریفر کریں گے۔ اگر کوئی پرماننٹ آپ کا نقص ہے جس کی وجہ سے آپ نے فورس جوائن نہیں کر سکتے تو وہ آپ کو آن فٹ کر دیں گے۔ اگر آپ کا یہ میڈیکل کلیئر ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو انٹرویو کے لیے کال کی جاتی ہے۔ یہ انٹرویو آپ کا اسکواڈرن لیڈر یا ونگ کمانڈر رینک کے آفیسر لے سکتے ہیں، اس لیے آپ نے اس انٹرویو کے لیے مکمل تیار ہو کے جانا ہے۔ اس انٹرویو میں مختلف قسم کے سوالات پوچھے جائیں گے، ان کے جوابات آپ نے صحیح طریقے سے دینے ہیں۔ اگر آپ کی ریکمنڈیشنز یہ آفیسر کر دیں گے تو فائنل میرٹ لسٹ میں آپ کا نام آ جائے گا۔ اگر فائنل میرٹ لسٹ میں آپ کا نام آ گیا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کی سلیکشن ہو گئی ہے۔ اگر فائنل میرٹ لسٹ میں آپ کا نام نہیں آتا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو دوبارہ اپلائی کرنا ہوگا یا ویٹنگ لسٹ میں انتظار کرنا ہوگا۔ جن بچوں کا فائنل میرٹ لسٹ میں نام آ جاتا ہے ان کو پاکستان ایئر فورس کی طرف سے ایک کال لیٹر ان کے گھر کے ایڈریس پہ ایشو کیا جاتا ہے، جس میں یہ ڈیٹیل دی گئی ہوتی ہے کہ اس ڈیٹ کو، اس تاریخ، اس ڈیٹ کو آپ نے جو ہے ٹریننگ سینٹر کو ہارٹ رپورٹ کرنی ہے۔ اس کے بعد جو میٹرک کے بعد دوسرا آپشن ہے وہ ہے پاکستان آرمی۔ پاکستان آرمی کو بھی آپ جوائن کر سکتے ہیں میٹرک کے بعد۔ اگر آپ کی 2nd ڈویژن ہے، 50% مارک ہیں تو کسی بھی سلیکشن سینٹر پہ جا کر آپ رجسٹریشن کرا سکتے ہیں۔ طریقہ کار وہی ہے، سیم ہی ہے۔ آپ رجسٹریشن کرائیں گے، رجسٹریشن کرانے کے بعد آپ کو رول نمبر سلپ ایشو ہوگی، وہاں پر آپ کا انیشیل پورا ہوگا، یعنی کہ ٹیسٹ کے بعد فزیکل بھی ٹیسٹ آپ کا ہوگا۔ فزیکل ٹیسٹ میں آپ کو جو ہے رننگ کرنی ہوگی، اس کے علاوہ پش اپ ہوں گے، چین اپ ہوں گے اور مختلف فزیکل ٹیسٹ کے ہوں گے، جبکہ ایئر فورس میں کوئی فزیکل ٹیسٹ نہیں ہوتا ہے۔ اس میں اور پاکستان ایئر فورس میں یہ ڈفرینس ہے کہ آرمی میں جو ہے فزیکل ٹیسٹ ہوتا ہے اور ایئر فورس میں کوئی فزیکل ٹیسٹ نہیں ہوتا۔ اس کے بعد پھر طریقہ کار وہی ہوتا ہے، فائنل میرٹ لسٹ کی ہے۔ اس میں فائنل میرٹ لسٹ میں جس کو نام آتا ہے وہی اس کو فائنل کال آتی ہے۔ اس کے بعد جو نیکسٹ پروفیشن ہے وہ ہے پاکستان نیوی۔ میٹرک کے بعد آپ پاکستان نیوی میں ایز اے
سلیکٹ ہو سکتے ہیں اگر آپ کے 60% سے اب آپ میٹرک میں نمبر ہیں۔ اس کے سلیکشن کا طریقہ کار ایئر فورس کے سملر ہی ہوتے ہیں۔ اس کے جو ہے وہ پلیسمنٹ آفس صرف 2 ہوتے ہیں، اسلام آباد اور کراچی۔ اس کے علاوہ کسی اور جگہ جو ہے ان کا ہیڈ آفس نہیں ہے، اس لیے یہ جاب جو ہے ایئر فورس سے زیادہ مشکل تصور کی جاتی ہے، کیونکہ سمندر میں کام کرنا ہوتا ہے اور اس قسم کے ایڈونچرز وغیرہ میں حصہ لینا ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو اگلا پروفیشن ہے وہ ہے پولیس سروسز کو بھی آپ جوائن کر سکتے ہیں میٹرک کے بعد ایز اے سپاہی۔ تو پنجاب پولیس میں ہے، سندھ پولیس، کے پولیس۔ اس کا طریقہ کار پاک آرمی کی طرح ہی ہے۔ سب سے پہلے انیشیل ہوتا ہے، انیشیل ٹیسٹ، اور اس کے ساتھ انیشیل فزیکل ٹیسٹ آپ کا ہوتا ہے۔ وہ آپ سلیکشن سینٹر پر کلیئر کرتے ہیں تو پھر آپ کا میڈیکل کیا جاتا ہے۔ وہاں پر میڈیکل آپ کا کلیئر ہونے کے بعد آپ کا انیشیل انٹرویو لیا جاتا ہے۔ انیشیل انٹرویو میں کلیئر ہونے کے بعد آپ کو جو ہے فائنل میرٹ لسٹ کے لیے کال کی جاتی ہے۔ اگر آپ کا نام فائنل میرٹ لسٹ میں آ گیا ہے تو پولیس کال لیٹر آپ کو بھیجتی ہے۔ اگر آپ کا فائنل میرٹ لسٹ میں نام نہیں آیا تو آپ کو ویٹنگ لسٹ کا کہا جاتا ہے یا ویٹ کرنے کا کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو اگلا ہمارا پروفیشن ہے وہ ہے ایئرپورٹ سیکورٹی فورس۔ ASF میں آپ ایز اے کارپورل جو میٹرک کے بعد اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ کار بھی آرمی کی طرح ہے، اس میں بھی انیشیل فزیکل ٹیسٹ ہوتا ہے اور سارے ٹیسٹ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد پاکستان اٹامک انرجی کمیشن میں بھی آپ میٹرک کے بعد اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے فرسٹ ڈویژن آپ کی لازمی ہے۔ اس میں جو ہے انیشیل میڈیکل آپ کا نہیں ہوتا، انیشیل فزیکل نہیں ہوتا، باقی طریقہ کار سارا وہی ہے، سلیکشن کا طریقہ کار وہی ہے۔ اس کے علاوہ POF میں بھی آپ میٹرک کے بعد جو ہے اپلائی کر سکتے ہیں۔ پہلے آپ رجسٹریشن کرائیں گے، پھر آپ ٹیسٹ کلیئر کریں گے، انٹرویو، پھر فائنل سلیکشن، فائنل میڈیکل۔ اس کے بعد جو ہے آپ واپٹا میں بھی میٹرک کے بعد اپلائی کر سکتے ہیں۔ واپٹا میں بھی اپلائی کرنے کا طریقہ کار سیم ہی ہے، رجسٹریشن کرائیں گے، ٹیسٹ دیں گے، انٹرویو پاس کریں گے، اس کے بعد پھر آپ کی سلیکشن ہوگی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم نے جو ہے دیکھا کہ میٹرک کے بعد جو ہائیلی پیڈ پروفیشن ہیں، ٹاپ 10 میں سے کچھ کے بارے میں نے آپ کو بتایا۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ تعالیٰ ایسی ویڈیو ہم جو ہے بناتے رہیں گے۔ آپ ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔